علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائیں نماز جنازہ کا طریقہ اور کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ ہم 20 پوائنٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے اور ہر پوائنٹ کے نیچے اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں، 4 تکبیروں کے ساتھ اور 5 تکبیروں کے ساتھ۔ اگر کہیں پر 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ہو رہی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، تو اس لیے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 5 تکبیروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ دوسرا اس میں 2 طریقے اور ہیں، ایک تو بغیر قرأت کے یعنی کہ دل میں قرأت کرتے ہیں امام جس میں، اور ایک ہے قرأت کے ساتھ، اور یہ بھی طریقے دونوں طریقے سے نماز ہو سکتی ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے بالکل ایک نماز ہے، اس کا وہی پروٹوکول ہے جو باقی نمازوں کا ہے، تو لہٰذا یہ جو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی نماز نہیں ہے، یہ بھی نماز ہے۔ اس میں وضو کی شرط ہے نمبر 2، اور وہ تمام شرطیں پوری کرنی پڑیں گی جو نماز کی شرطیں ہیں۔ نمبر 3، قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 4، تکبیر کہنی ہے، یعنی کہ تکبیر جب کہنے کا جب بھی نام ہوگا تو اس میں ہوگا اللہ اکبر۔ اس میں نمبر 5 ہے رفع دین کرنا تکبیر کے ساتھ۔ یہ ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے جو صرف حناف کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ رفع دین کے قائل نہیں ہیں اور وہ فراری اختیار کرتے ہیں رفع دین سے، جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ پہلے رفع دین ہوتے تھے، بعد میں رفع دین نہیں ہوتے تھے۔ تو ہم نے اس بات کا حل اور دلائل کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے کہ بعد میں بھی رفع دین ہوتے تھے، اور رفع دین کی جو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں وہ ایک ہی حدیث میں 11 اصحاب موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی رفع دین ہوتے تھے اور بعد میں بھی رفع دین ہوتے تھے۔ ہر طریقے سے ہم نے پکڑ کے اس میں بتایا ہے، اس کا لنک ہم نے نیچے لگا دیا ہے ڈسکرپشن میں۔ اس میں 4-5 ویڈیو ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے، 2-2 3-3 4-4 منٹ کے، اسے آپ دیکھ لیں، رفع دین کا مسئلہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ پھر نمبر 6 ہم چلتے ہیں ہاتھ باندھنے پر، کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے اور کیسے باندھے جائیں گے۔ تو دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کی ذرا، یعنی کہ الٹے ہاتھ کی بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک کے حصے کو کہتے ہیں ذرا، اس پر سیدھے ہاتھ کا ساد رکھا جائے گا، یعنی کہ ہتھیلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک کا حصہ۔ اور جیسے ہی آپ ایسے رکھیں گے تو فوراً آپ کی نیت جو ہے ٹنڈی سے اوپر ہو جائے گی، تو دوسری سنت آپ کور کر لیں گے ٹنڈی سے اوپر نیت باندھنے کی۔ ایک سنت دوسرے سنت کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو اکثر کھڑا کیا جاتا ہے کہ ٹنڈی کے اوپر یا ٹنڈی سے نیچے بتاتے ہیں لوگ، جبکہ یہ ہے ٹنڈی سے اوپر۔ تو ٹنڈی سے اوپر جیسے ہی آپ الٹے ہاتھ کی ذرا پر سیدھے ہاتھ کا ساتھ رکھیں گے، یہ آٹومیٹکلی ٹنڈی سے اوپر ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے سپورٹ میں ایک دوسری حدیث ہے، پوائنٹ نمبر 7، کہ سینے پہ رکھنا۔ سینہ کہتے ہیں گلے کے بعد جب سینے کی ہڈی شروع ہوتی ہے، جسے کالر بون جہاں پر جڑتی ہیں، جسے کہتے ہیں نہر، وہاں سے لے کے ٹنڈی کے حصے کو، تو جیسے ہی آپ الٹے ہاتھ کی ذرا پر سیدھے ہاتھ کا ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ کے سینے پر ہی آ جائے گا۔ تو ٹنڈی سے نیچے والی بات ہمیشہ ضعیف ثابت ہوئی، وہ حدیث بھی ضعیف ہے اور وہ ثابت بھی نہیں ہوتی ہے، کسی دوسری حدیث سے اس کو سپورٹ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں 8ویں نمبر پر، کہ جب رفع دین کر لیا اور نیت باندھ لی تو پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے جس میں کافی اختلاف کرتے ہیں حناف، کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، بغیر سورہ فاتحہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا وہ مسئلہ کئی سارے پیچیدگی نکالتے ہیں، ہم نے اس کا بھی لنک نیچے لگا دیا ہے، سورہ فاتحہ والا لنک کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ اگر امام قرأت کر رہا ہو تو پھر آپ خاموشی سے سنیں، اگر وہ وقفہ دیتا ہے یعنی کہ سکوت اختیار کرتا ہے اگلی تکبیر سے پہلے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ورنہ امام کی سورہ فاتحہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور امام خاموش رہتے ہیں، یعنی کہ دل میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں سنائی نہیں دیتی، اس میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔
اس کا میں نے لنک نیچے لگا دیا ڈسکرپشن میں، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، وہ ایک ہی ویڈیو ہے، اس سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں 11ویں پوائنٹ کی طرف۔ 11واں پوائنٹ ہے اس میں کہ ہمیں سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد آمین کہنا ہوگا۔ پھر 12واں پوائنٹ ہے بسم اللہ کہہ کے پھر ہمیں ایک دوسری سورت پڑھنی ہوگی۔ ہم اس میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے تو یہ پڑھ لیں۔ یہ پھر اس کے بعد ہم کہیں گے تکبیر، اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھائیں گے رفع یدین کے لیے۔ رفع یدین کا مسئلہ میں نے اس میں نیچے ڈسکس کر رکھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، رفع یدین کا پورا مسئلہ موجود ہے۔ پھر ہم کہیں گے رفع یدین، اور پھر نیت باندھ لیں گے اس کے بعد، اور نیت باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے درود شریف۔ سب کو یاد ہوتا ہے اللہم صلی، جو ہم نماز میں تشہد میں بیٹھ کے، نیچے تحیات میں بیٹھ کے جو درود پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھیں۔ پھر ہم 11ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، 17ویں پوائنٹ کی طرف، 16ویں پوائنٹ کی طرف، کہ اس کے بعد پھر تکبیر کہنا اور رفع یدین کرنا۔ اس کی سند ہم نے نیچے ہر بات بیان کر رکھی ہے کہ اس کی یہ سند ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ ہے، آپ چاہیں تو اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیت باندھنی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد پھر ہم یہ دعائیں ہیں جو جنازے میں پڑھی گئی ہیں، تو وہ میں ایک ہی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کون کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کی سب کی سند نیچے موجود ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور ان دعاؤں کو جمع بھی کیا سکتا ہے، یعنی کہ کئی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اس میں، ایک ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی دعا یہ ہے بچے کی میت پڑھنے کے لیے، اور ایک دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کئی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں اس بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہ ہو تو وہ کم سے کم ربنا آتینا پڑھ دے، جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں اور وہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ مولوی لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں جنازے کی نماز سے پہلے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جو ہے وہ کہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے یا یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ کم سے کم ربنا آتینا کے لیے تاکید کر دیں کہ سب لوگ یہ پڑھیں۔ اور ایک اور چیز اس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یا لوگ کہتے ہیں کہ وہ صفحے بنا لیجئے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ آڈ ہے، وہ ایک ہے، اور ایسی چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے جو 1 3 5 ہوں۔ تو یہ بات ہمیشہ جو ہے یہ بتاتے ہیں نماز جنازہ میں، اور جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے تب یہ بتاتے نہیں۔ یہ انہوں نے فکس کر رکھا ہے نماز جنازے کے لیے فکس ہے اور باقی جماعتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے غلط طریقے سے اس بات کو رکھا ہے۔ جب تک پہلی صف پوری نہیں ہوگی تو دوسری کیسے بنا لیں گے آپ؟ تو وہ توڑوا کے جو ہے نا 3 صفحے کروا دیتے ہیں اس کی، کہ صاحب طاق رکھ لیں، طاق کر لیں، جب پہلے پوری کریں پھر دوسری پوری کریں۔ اس کو فکس جو ہے انہوں نے جنازے کی نماز میں کر رکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ وطر ہے، وطر کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلی پوری ہو گئی تو دوسری بھی ہو جائے پوری، پھر تیسری ہوگی پوری، ورنہ کبھی فرض نمازوں کے وقت یہ نہیں کہتے کہ اپنے موبائل بند کر لیں اور صفوں کو طاق کر لیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی صفوں کو طاق نہیں کرواتے نماز مسجد میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صرف یہ انہوں نے کر رکھا ہے اس کے اندر نماز جنازہ میں۔ تو اس سے یہ معاملہ بھی آپ کا صاف ہو جائے گا۔ پھر تکبیر کہنا اس کے بعد، یعنی کہ جب آپ نے دعا پڑھ لی اس کے بعد تکبیر کرنا، اور اس کے بعد ایک طرف یعنی کہ سیدھی طرف ہی سلام پھیرنا۔ یہ ہے وہ کرٹیکل پوائنٹ، اس کا حصہ میں یہی صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ایک طرف سلام پھیرنا یعنی کہ سیدھی طرف سلام پھیرنا ہی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں طرف سلام پھیرنے والی تمام حدیثیں ہی ضعیف ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہیں۔ اور اس میں امام عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی وہ جو ڈیبیٹ میں ان کے سامنے امام ابو حنیفہ بھی خاموش ہو جاتے تھے، یہ اس قدر علم رکھتے تھے، اور ان کے خلاف کبھی کسی نے جرح نہیں کی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ایک امام مسلم اور امام عبداللہ ابن المبارک، جن کے خلاف کبھی جرح ہی نہیں ہوئی کسی بھی مکتبہ فکر کی طرف سے، کبھی بھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دونوں طرف سلام پھیرتا ہے
وہ جاہل ہے، جاہل ہے. تو اب اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ ہم جاہل ہیں یا اب ہم نے سن لیا ہے، ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم ایک ہی طرف سلام پھیریں گے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو پورا ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.